علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَفِي رِوَایَتِ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ بے نمازی لوگوں پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سخت ناراض ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر بہت ہی سخت ناراض ہوں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے بے نمازی لوگ کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے اور قیامت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے متعلق اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں سوالات کیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے، یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ اور اگر نماز صحیح ہے، نماز ٹھیک ہے، تو ان کے باقی تمام عمل صحیح ہوں گے، اور اگر اس کے نماز خراب ہے تو ان کے باقی تمام عمل جو ہے خراب ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس شخص کی نماز خراب ہو جائے گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندوں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے مطابق، وہ ہے نماز۔ اور جس شخص کی نماز درست ہوگی، جس شخص کی نماز صحیح نکلے گی، تو ان کے باقی تمام اعمال صحیح ہوں گے، درست ہوں گے۔ اور جس شخص کی نماز خراب ہوگی تو ان کے باقی تمام اعمال بھی خراب ہوں گے، اور وہ شخص کل قیامت کے دن رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح سے بے نمازی لوگوں کو کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس دن ان کے گردن، پیٹھ اور کمر جو ہے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جس دن پنڈلیوں کو کھول دی جائے گی، پنڈلی کو کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کی نگاہیں جھوکی ہوئی ہوگی، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور انہیں جب سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتے تھے تب تو وہ صحیح سالم تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پنڈلیوں کو کھول دے گا، پنڈلی کہا جاتا ہے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک کی جگہ، پاؤں جب کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا، تو اس دن جو ہے بندہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اور اس دن ان کے نگاہیں جھوکی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوں گی۔ اور جب دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا تو تب تو وہ صحیح سالم تھا،
اس وقت ہی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اس دن تو وہ صحیح سالم نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے پیٹھوں کو تختے کی طرح بنا دیا جائے گا اور ان پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی۔ جیسا کہ اس آیات کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پنڈلیوں کو کھول دے گا، تو اس وقت تمام مومن مرد اور عورت سجدہ میں گر پڑیں گے، سجدہ میں گر جائے گی۔ صرف اور صرف وہ لوگ سجدہ میں نہیں گر پائیں گے جو لوگ دنیا داری میں مشغول رکھتے تھے، یعنی دنیا دار لوگ اور ریاکاری کرنے والے لوگ، کیونکہ اس دن ان لوگوں کے پیٹھ، گردن اور کمر کو ایک تختے کی طرح سخت کر دی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں اگر سجدہ بھی کرتے تھے تو وہ سجدہ صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، ریاکاری کے لیے کرتے تھے، اور کچھ لوگ دنیا داری میں مشغول رہتے تھے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، سجدہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، جس کے وجہ سے وہ لوگ اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تمام مومن عورت اور مرد سجدہ کریں گے، لیکن وہ لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پیٹھ، کمر اور گردن تختے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر درس سے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی لوگ کل قیامت کے دن رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، خسارے اٹھانے والوں میں ہوں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلے حقوق اللہ کے متعلق جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہوگا نماز۔ جس کی نماز درست ہوگی ان کے تمام عمل درست نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب ہو جائے گی ان کے تمام عمل جو ہے خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں جب کھول دیں گے تو تمام مومن مرد اور عورت سجدہ میں گر پڑیں گے، صرف اور صرف دنیا دار لوگ اور ریاکار لوگ سجدے نہیں کر پائیں گے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے اور ان کے پیٹھ، کمر اور گردن کو تختے کی طرح سخت کر دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلیل و خواری سے اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دنیا میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سجدہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام نماز پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔